اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے پڑھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے سے دنیا کے اعتبار سے جو کمتر ہیں ان کو دیکھو. دنیا کے مال دولت ساز سامان زمین جائیداد جن کے پاس تم سے کم ہے تم ان کو دیکھو. وَلَا تَنظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اور اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو جن کے پاس دنیا کی دولت تم سے زیادہ ہے، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان تم سے زیادہ ہے، تم ان لوگوں کی طرف مت دیکھو. فائدہ کیا ملے گا؟ فرمایا فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوگی. اللہ کی نعمتوں کی بے وقعاتی بے عزتی تمہارے دل میں نہیں آئے گی، کیونکہ تم اپنے سے جب نیچے والے کو دیکھو گے جو دنیا کے دولت اور مال کے حساب سے تمہارے سے کم تر ہے تو تمہارے دل کے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھے اللہ نے اس سے اچھا رکھا ہے. اگر اس کا الٹا تم نے اپنے سے زیادہ مالدار کو دیکھو گے تو ناقدری پیدا ہوگی کہ اس کو وہ ملا ہے میرے کو نہیں ملا ہے، وہ بڑی راحت میں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، اس کے پاس بنگلہ ہے میرے پاس تو جھوپڑی بھی نہیں. تو ناقدری پیدا ہو جائے گی، ناشکری پیدا ہو جائے گی. تو بے وقعاتی ناقدری دل میں پیدا نہ ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک نسخہ بتایا. کتنی پیاری حدیث ہے. آج کل دنیا کے مال و دولت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، تنافس، ریس، مقابلہ، کمپٹیشن. حالانکہ دنیا کی مال و دولت میں جو کمپٹیشن ہم کر رہے ہیں نا، اس سے راحت ملنے والی نہیں ہے. جبکہ مال و دولت کماتا کائی کے لیے آدمی؟ راحت کے لیے نا، آرام کے لیے، سکون کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راحت اور سکون کا سامان یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہیں واقعتاً سکون چاہیے، راحت چاہیے، آرام چاہیے تو دنیا کے اعتبار سے جو تم سے کم تر ہے ان کو دیکھو. تمہیں بہت راحت ملے گی، بہت آرام ملے گا. دنیا کمانے سے اللہ روکتے نہیں ہیں. دنیا تو ضرورت ہے انسان کی. کھانا، کپڑا، مکان، نعرے لگتے ہیں. ہر انسان کی ضرورت ہے. یہ جانور تک کو اس کی ضرورت ہے، کھانا پینا اور رہنے کے لیے مکان. گھونسلہ چڑیا بھی بناتا ہے. تو کیا انسان کی ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت ہے. کس نے منع کیا؟ جائز درجے میں رہ کر کے حلال کمانے کی اجازت ہے. دنیا بقدر ضرورت کمانے کی اجازت ہے، بلکہ ایک درجے میں فرض بھی ہے.
لیکن دنیا کی جو محبت ہوتی ہے، دنیا کی جو حرص ہوتی ہے، لالچ ہوتی ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. جس طرح کشتی کے لیے پانی کی ضرورت ہے، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، جہاز ڈوب جاتا ہے. اس کی ہلاکت اور بربادی کا وہی پانی کیا بن جاتا ہے جو اس کے لیے ضرورت تھی، ضرورت کی چیز تھی وہ پانی، وہی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اسی طرح دنیا کی ضرورت ہے، لیکن وہ دنیا ہاتھ میں ہو، جیب میں ہو، اگر دل کے اندر آ جائے تو پھر وہی مال جو ضرورت کی چیز تھی اس کے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. اب یہ چیز کیسے حاصل ہو کہ دل کے اندر دنیا کی محبت نہ آئے، ضرورت کے بقدر آدمی دنیا کمائے، دوڑ دھوپ نہ ہو، ریس لگانا نہ ہو، کمپٹیشن نہ ہو. وہ قناعت سے حاصل ہو سکتی ہے. قناعت کہ ضرورت کے بقدر دنیا کما لیا اور مزید کی حرص اور لالچ اس کے اندر نہ ہو. اگر کسی کے اندر قناعت نہیں ہے، بس کرنے کی صفت نہیں ہے، تو پھر وہ حرص میں مبتلا ہو جائے گا. آج اتنا کمایا، کل میرے کو ڈبل ملنا، یہ چیز نہیں ہے، وہ بھی مل جائے. یہ چیز کی کمی ہے، وہ بھی مل جائے. تو یہ دنیا کی محبت ہے کہ ہر خواہش پوری کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ میری خواہش پوری ہونی ہے، میری تمنا پوری ہونی ہے، میری بیوی میرے بچوں کی تمنا ہے، خواہش ہے، پوری ہونی ہے، چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو. یہ دنیا کی محبت ہے جس کے لیے آج کا انسان جی رہا ہے. الا ماشاء اللہ آج لوگ ضرورت کے لیے کم کما رہے ہیں، خواہشات پوری کرنے کے لیے زیادہ کما رہے ہیں. اور حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے، سونے کی، گولڈ، ایک وادی کا مطلب چھوٹا موٹا نالا نہیں، بڑا نالا. وہ جو بارش کا پانی جاتا ہے نا یہاں روڈ کنارے میں جو نالا، یہ چھوٹا نالا بولتے، اس کو وادی بولتے. دو پہاڑ کے درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو بولتے. فرمایا ایک وادی سونے کی مل جائے ابن آدم کو، یعنی ایک انسان کو، دوسرے کی خواہش کرے گا. جس کو نہیں ملی وہ کیا بولے گا؟ مجھے ملے گا نا، بدو میں کیا بھی نہ کو، آرام سے بیٹھو. لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، ہاں انسان کے رگ رگ سے واقف ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بتانے کی وجہ سے. تو فرمایا دوسرے کی خواہش کرے گا، دو مل جائے وادی، تیسرے کی خواہش کرے گا. اور حضرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب. اب آدم کے بیٹے انسان کا پیٹ تو صرف مٹی بھرے گی. مطلب جو مر کر کے جب قبر کے سپرد ہو جائے گا، سارے مال و دولت جو محنت کر کے اس نے کمائی تھی سب چھوڑ کر کے قبر میں جائے گا نا، تب اس کا پیٹ بھرے گا. تب تک تو اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں. مرنے تک بھی یہ حرص میں رہے گا، خواہش میں رہے گا، اگر اس کے اندر قناعت نہیں ہے. تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث پاک میں قناعت کا سبق دے رہے ہیں، راحت اور سکون حاصل کرنے کا نسخہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم اپنے سے کم تر آدمی کو دیکھو گے دنیاوی مال و دولت کے حساب سے، تو تمہارے اندر شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے وہ سارا سامان میرے کو دیا، اس کے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے وہ محروم ہے. لیکن اگر تم نے اپنے سے اوپر کو دیکھا دنیاوی مال و دولت کے حساب سے، جو تمہارے سے اوپر والا ہے اس کو تم نے دیکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ حرص پیدا ہوگی. وہ 20,000 کما رہا ہے، مجھے 15 مل رہا ہے، 5 اور ہونا، تب جا کے میں 20 کے برابر. پھر اس کے بعد اگر سمجھو کہ وہ حرص جو خواہش تھی پیدا وہ پوری نہیں ہوئی، حسد پیدا ہوگا. حسد پیدا ہوگا کہ میرے کو نہیں ملا، اس کو ملا، مجھے نہیں ملا تو پرواہ نہیں، اس کے نے بھی نہیں رہنا. حسد پیدا ہوگا. پھر حسد کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہوں گی، بغض، عداوت، نفرت. اللہ کا حق بھی ضائع کرے گا بندہ اور بندوں کے حقوق بھی ضائع کرے گا. لیکن اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو نسخہ ہے، اس بتائے ہوئے نسخے کو انسان اپنائے گا،
دین اور دنیا کی کامیابی حاصل کرے گا. دنیا میں کیا چاہیے؟ سکون چاہیے، نو ٹینشن زندگی اللہ دیں گے. اور آخرت میں کیا چاہیے؟ جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندوں کو تو رکھا ہے، شکر گزار بندوں کے لیے جنت. جس کے اندر ناشکری ہے اسے جنت نہیں. جہاں تک دنیا کی خواہشات ہے نا، دنیا کی خواہشات، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حدیث سنی، یہ دنیا کی خواہشات یہ جیسا چین میں ایک کڑی دوسرے کڑی سے لگ کے رہتی ہے نا، ایسے ہی سمجھو. یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش پوری نہیں ہوتی کہ تیسری خواہش پیدا ہو جاتی ہے، تیسری خواہش پوری نہیں ہوتی کہ چوتھی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں. جو انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں وہ لامتناہی ان لمیٹڈ، اور دنیا ہے لمیٹڈ. ان لمیٹڈ کبھی لمیٹڈ میں سما سکتا ہے. آپ ایک کوڑپن میں، ایک گھڑے میں پورا سمندر کا پانی اگر بھرنا چاہے بھر سکتے. ایسا سمجھیے دنیا محدود، خواہشات لامحدود. اور یہ خواہشات جو لامحدود ہے نا، اللہ اسی کے لیے کیا رکھا ہے؟ جنت رکھا ہے. اور وہ جگہ لامحدود، ارضها السماوات والارض، اس کی کوئی انتہا نہیں. اور دنیا کتنا بھی بولو اتنا ہے وہ. سورج کے مقابلے میں کیا ہے؟ 12 لاکھ گنا بڑا ہے سورج. دنیا اتنی چھوٹی ہے، ہمارے لیے بڑی ہے. تو انسان کی جو خواہشات ہے نا لامتناہی. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، وما قضى احد منها لبانته ومن تہا عرب الا الى عربی. فرمایا دنیا میں آج تک ایک ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس کی ساری خواہشات دنیا میں پوری ہوئی ہو. ایک بھی ایسا آدمی آپ نہیں دکھا سکتے دنیا میں. قارون کا خزانہ بھی مل جائے نا تب بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. ایک آدمی ایسا نہیں دکھا سکتے. اور اس نے آگے فرمایا ومن تہا عرب الا الى عربی. یہ خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ پیدا ہو جاتی ہے. مثلا ایک آدمی کو جاب کی تلاش ہے، جاب نہیں مل رہا، اچھا پڑھا، ڈگری وگری سب حاصل کیا، اب اس کو جاب کی تلاش ہے. جب تک جاب کی تلاش رہتی ہے تو اس کو کیا کون سا بھی جاب مل جائے، جاب لیس نہیں رہنا. جاب لیس ہے تو عزت نہیں. چلو جاب ملے، جاب مل گیا. جاب ملنے کے بعد کیا خواہش پیدا ہوتی ہے؟ چپ نہیں رہتا انہیں. اب دیکھا میرا کلاس میٹ کتنا کما رہا، یا اللہ میرے سے ڈبل کما رہا، اب میرے کو اتنا ملنا، کیا کرنا؟ کسی اور کمپنی میں اپلائی کرنا ہے کہ نہیں کیا. اب سمجھو اس کے برابر ہوا. اس کے بعد اور آگے والے نظر آئے اور ان کو تو اس سے بھی زیادہ تنخواہ ہے، حالانکہ ان کی ڈگری میرے سے بھی کم ہے، میری ڈگری زیادہ ہے تو میرے کو اس سے بھی زیادہ ملنا چاہیے. لے اب آگے ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، آگے اور ایک خواہش، دوسری خواہش پوری نہیں ہوتی، آگے تیسری خواہش. اسی کو شاعر نے کہا ومن تہا عرب الا الى عربی. عربی عین سے نہیں ہے، حمزے سے. ایک خواہش پوری نہیں ہوتی کہ دوسری خواہش کیا ہو جاتی ہے؟ لگ جاتی ہے اس کی طبیعت میں. تو اس طرح کے بے سکونی پریشانی سے بچنے کا نسخہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. یہ نسخہ اپنا لو، سکون میں آ جاؤ گے. اور اس کا ایک کیا بولتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. وہ کیا کہ جہاں تم دنیا کے اعتبار سے جو تمہارے سے کمزور ہیں ان کو دیکھو گے اور اپنے سے جو دنیا کے اعتبار سے اوپر ہیں ان کو مت دیکھو. اللہ کے نبی نے فرمایا، وہاں یہ بھی فرمایا دین کے حساب سے جو تمہارے اوپر ہیں ان کو تم دیکھو، اور دین کے حساب سے تمہارے جو کمتر ہیں ان کو مت دیکھو. ہم بالکل الٹا کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ دین کے حساب سے جو اپنے سے اوپر ہیں ان کو دیکھو. کہ 5 وقت کے ساتھ تہجد بھی، تلاوت بھی، ذکر بھی اور سوشل ورک بھی، نہ جانے کتنے کام کرتے اللہ کے لیے. میرے اندر تو سب کچھ نہیں ہے، چلو میں بھی کیا کر لوں. لیکن نہیں، ہم کیا کرتے؟ میں جمعہ تبھی پڑھتا ہوں نا الحمدللہ. انہیں خالی عید میں پڑھنے کا، نہیں تو جنازے کا پڑھنے کا. منجا الحمدللہ جمعہ تبھی نصیب ہو تیرا باوا. ایسا کسے نہیں دیکھتا جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا اسے نہیں دیکھتا. جمعہ والا کہاں دیکھتا ہے؟ سیدھا عید کچھ جاتا ہے انہیں، الحمدللہ بولتا ہے انہیں. اللہ میں ہفتہ تبھی. یہ ہے ہماری حالت. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں. نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہے تو سنو. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ
یہ امام بخاری کے بھی استادوں کے استاد ہیں. اتنا بڑا امام کہ میں نے مسجد حرام میں شیخ محمد مکی صاحب دامت برکاتہم جو مسجد حرام میں درس دیتے ہیں، نام سنا ہے؟ کبھی بیٹھا ہے؟ الحمدللہ ہم نے بیٹھا ہے ان کے درس میں مسجد حرام میں. ان کے زبان سے میں نے سنا. وہ مسجد حرام میں بیٹھ کر کے جھوٹ تو نہیں بولیں گے نا. وہ کہتے ہیں عبداللہ، ویسے میں نے بھی پڑھا ان کے حالات، بڑے زبردست بزرگ، بڑے زبردست محدث. حدیث میں ان کا جو قول ہے حجت کا درجہ رکھتا ہے. وہ اگر بولے کہ یہ حدیث معتبر سارے محدثین سر جھکا دیتے ہیں. عبداللہ بن مبارک بولے، وہ کہتے ہیں شیخ محمد مکی عبداللہ بن مبارک اتنے اونچے درجے کے محدث ہیں. تمام محدثین اپنی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں. ایک محدث لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا اگر تذکرہ ہو جائے کسی مجلس میں تو اس مجلس میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ انہوں نے کہا. اتنے اونچے درجے کے محدث ہیں. سوچو امام بخاری جیسا زبردست محدث جن کی کتاب صحیح بخاری، جسے قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا، سارے لوگوں کی زبان میں ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب، سب سے صحیح کتاب امام بخاری کی ہے. ان کو استاد ہے عبداللہ بن مبارک. ان کی پہلی حالت کیا تھی؟ پہلے بڑے لبرل ماڈرن قسم کے مسلمان تھے، مالدار تھے، زمین جائیداد کے مالک تھے. اپنی حالت بتا رہے، اپنی آپ بیتی سناتے ہیں. مال تھا، دولت تھی، بس عیش عشرت، نہ دین سے کوئی تعلق، نہ علم سے کوئی تعلق، نہ نماز سے کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں. ایسی زندگی، عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے. بڑے بڑے باغات تھے ان کے. اس میں ایک سیب کا بھی باغ تھا. ایسے میں سیب کے پکنے کا ایک زمانہ آیا. سیب کے پکنے کا زمانہ آیا تو سوچا اب سیب کا جو باغ ہے وہیں جا کر کے پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنے دوست احباب سب کو جمع کرتے ہیں. ہوتے نا گیٹ ٹوگیدر کرتے نا، ذرا گیٹ ٹوگیدر کر کے ذرا دکھاتے اپنا گت. میں بھی کم کا ہوں بول کے گیٹ ٹوگیدر بول کے دعوت دیتا ہے. شادی ویدی نہیں، گیٹ ٹوگیدر. چلو خاندان والے بیٹھ کے ذرا موج مستی کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ سیب کے پکنے کا زمانہ تھا تو ہم نے وہیں باغ میں کیا کر دیا، اپنے دوست احباب سب کو بلایا. اب محفل جمی ہے دوستوں کی. سیب کھائے جا رہے ہیں اور کھانے پکائے جا رہے ہیں، کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، سیب بھی کھایا جا رہا ہے، ساتھ میں شراب کباب سب بھی چل رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میوزک، گانا ہونا اچنا. اب تو شادی کو بھی ہونا ہمارے کو، بغیر گانے کے شادی ہوتی نہیں. بھلے ہی مولوی صاحب نہیں رہے تو چلیں گا، ہمیں کیا کھڑے کیا کریں گے، اپنے بیٹی کو دے دیں گے، یہ میرے بیٹی کا تجھے میں نکاح کروا دیتا ہوں. لیکن گانا ہونا. اب میوزک کا بھی کیا اس کی محفل چلی ہوئی. اب یہ حضرت عبداللہ بن مبارک وہ ستار اچھی طرح بجاتے تھے. ستار سمجھتے، وہ جو تار والا ایک میوزک کا وہ بجا رہے تھے. ادھر گانا بجانا ہو رہا ہے، ادھر یہ خود بھی ستار بجا رہے. ستار ابھی چونکہ شراب بھی پی ہوئی ہے، ستار بجاتے بجاتے نشہ کیا ہو گیا ان کے اوپر، ایسا اثر کر گیا کہ وہی نیند لگ گئی، مدہوش ہو گئے. ہوش نہیں. پھر ہوش آیا تو دیکھا ہاتھ میں کیا ہے، ستار ویسے ہی رکھا ہوا ہے. بیدار ہوئے، دوبارہ ستار بجانے کی کوشش کی. ستار بجا رہے. اب بجا کہاں آواز آتی ہے، میوزک کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. اب اس کے جو تار ہوتے ہیں اس تار کو ٹھیک کیا، دوبارہ بجانے کی کوشش کی، دوبارہ بھی آواز نہیں آ رہی میوزک کی. تیسری مرتبہ ٹھیک کیا تار کو، پھر تیسری مرتبہ ٹرائی کیا بجانے کی، لیکن آواز بجائے میوزک کے آنے کے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آئی. کہاں سے؟ ستار سے. اللہ کی قدرت ہے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے کچھ کام لینا چاہتا ہے نا، اس طرح غیب سے اس کے لیے ہدایت کا انتظام کر دیتے ہیں. جیسے حضرت عمر بن خطاب، سب صحابہ بولتے ہیں ہم سب مرید ہیں اور حضرت عمر بن خطاب مراد ہے. اللہ کے نبی نے مانگ کر لیا ہے، گئے تھے قتل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ملی کیا؟ قرآن کی وہ آواز آئی تھی. ان کے بہن پڑھ رہے تھے، نہیں آواز آئی تھی، بس وہ مجھے بھی سناؤ بول کر. کیا ہوئے بعد میں؟ سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایسے سمجھے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے محدث، ان سے اللہ تعالیٰ کام لینا تھا. اللہ نے ایسا غیبی انتظام کیا. اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ بہتر جانے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. بہرحال میوزک کے بجائے قرآن کریم کی ایک آیت کی آواز آئے.
سورہ حدید کی آیت الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، سورہ حدید میں ہے یہ آیت. فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل پسیج جائیں. وما نزل من الحق، اور جو حق بات اللہ نے اتارا قرآن مجید اس کے سامنے دل کیا ہو جائے، ایک دم نرم پڑ جائے. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ عربی ہمارے کو نہیں آتا، سو ان کو آتا تھا عربی. قرآن کریم کی آیت آئی، آواز آئی، جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. فوراً حضرت عبداللہ بن مبارک ہوش میں آ گئے اور اس کا جواب دیا اس آیت کا، بلا یا ربی قد آن، کیوں نہیں میرے پروردگار، آیا وہ وقت کہ ہمارے دل کیا ہو جائے، قرآن کے سامنے کیا جھک جائیں، نرم پڑ جائیں اللہ کے ذکر کے لیے. ہاں اللہ وہ وقت آ گیا بول کر کے توبہ کر لی، توبہ کر لی. آج دیکھتے نہیں کہ جی فلم ایکٹر توبہ کرتے، اچھی زندگی گزارتے، سمجھ میں آتا کہ نہیں؟ تو اس زمانے میں کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ توبہ کر لی، علم حاصل کیا. سب سے پہلے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور اتنے بڑے محدث بن گئے. میں نے کہا نا حدیث میں ان کی بات حجت کا درجہ رکھتی ہے. اتنے بڑے محدث حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 4 ائمہ میں سے بڑے اونچے درجے کے امام اعظم جسے کہتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں عبداللہ بن مبارک. علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس زمانے کے سب سے بڑے امام تھے، گئے جا کر کے ان کے سامنے اذان ہوئے، تلمس طے کیا اور علم حاصل کیا، حدیث طلب حاصل کی، بعد میں اونچے درجے کے محدث بن گئے. تو میں یہ ان کا بیک گراؤنڈ جو سنایا، میں کس لیے سنایا، اب میں کچھ بولنا چاہ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ، اتنے بڑے اونچے درجے کے محدث، وہ کہتے ہیں، اب آئیے پوائنٹ کی بات، وہ کہتے ہیں جب میرا وہ زمانہ تھا تو میرا اٹھنا بیٹھنا مالداروں لوگوں کے ساتھ تھا، بڑے بڑے، چونکہ یہ بھی مالدار تھے. تو آپ نے مالداروں کا فرینڈ مالدار جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں آپ، تو مالدار تھے. تو کہتے ہیں کہ میں جب اپنے فرینڈوں سے دوستوں سے ملنے کے لیے جاتا تو دیکھتا، میں ایسا سوچ کر کے جاتا تھا میری گاڑی سب سے اچھی گاڑی، سب سے بہترین گاڑی. لیکن جب میں دوست کے پاس جاتا دیکھتا اس کی گاڑی میرے سے اچھی ہے. اس کے بعد میں اچھا کپڑا پہن کر کے جاتا اپنے دوست کے پاس، برانڈڈ کپڑا، یہ سوچ کر کے یہ زبردست کپڑا، ایسا کپڑا کسی کے پاس نہیں ہوگا. دوست کے پاس ملنے کے لیے جاتا، دوست کے پاس دیکھتا اس سے بھی عمدہ، اس سے بھی برانڈڈ کپڑا اس کے پاس موجود ہے. کسی کے گھر جاتا ملنے کے لیے کسی دوست کے، تو دیکھتا، میں ایسا سوچ کر جاتا میرا مکان ہی سب سے بڑا، میرا عالیشان مکان. لیکن جب دوست کے پاس جاتا تو اس کا مکان میرے سے بھی زیادہ عالیشان. جتنے سامان پہ میری نظر پڑتی، اپنے سے اچھا سامان مجھے نظر آتا تھا. میری نظر ایسی تھی. کبھی میرے کو وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ میرے تکلیف اور رنج کا زمانہ تھا، حالانکہ سب کچھ تھا، لیکن کہتے ہیں وہ جس زمانے میں میں اپنے سے اونچے لوگوں کے پاس جاتا تھا، رہتا تھا، اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، وہ زمانہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف اور رنج کا زمانہ تھا. مجھے سکون نہیں ملتا تھا. جب بھی کسی کے پاس جاتا تھا اپنے سے اونچے درجہ کو، اونچا سامان دیکھتا تھا. لیکن اس کے بعد میں نے کیا کیا، جب اللہ نے ہدایت دی، اپنے سے کم تر معمولی درجے کے جو لوگ تھے ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے لگا، ان کے پاس آنا جانا میں نے کیا. تو مجھے سکون ملا، مجھے راحت ملی. کیوں؟ میں جس کے پاس بھی جاتا تھا تو اپنے سے معمولی درجے کو کے سامان کو اس کے پاس دیکھتا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، الحمدللہ میرے پاس وہ چیزیں ہیں جو اس کے پاس نہیں ہے، کہ میرے پاس جو سامان ہے یہ آدمی اس سے محروم ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا. اس طرح مجھے سکون ملا، راحت ملی. ہاں تو میں یہ، چونکہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل جھٹتی ہے بات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں راحت چاہیے، آرام چاہیے. پیسے سے، مال و دولت سے کوئی آدمی آج تک سکون حاصل نہیں کر سکا. ارے بعض لوگوں کے پاس ایئر کنڈیشن روم بھی ہے، بنگلہ ہے، نرم نرم گدا ہے، ہاں نرم نرم تکیا ہے، سب کچھ سہولت ہے، نیند نہیں آتی جی، نیند نہیں آتی. ابھی نیند سب سے زیادہ ضروری ہے نا جی، سکون کے لیے نیند نہیں آتی. گولی کھا کر کے نیند لاتے ہیں. کتنے ایسے مالدار دکھائے ہم لوگ خالی کار دیکھتے، بنگلہ دیکھتے. ارے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے جی، ہم کو اللہ نے کیا دیا، سکون دیا بول کر کے، ایمان کی دولت دی، نیند دی، رات دیا.
کتنی بڑی دولت ہے، کتنے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے، بڑے مالدار ہیں لیکن نیند نہیں آتی. لیکن اس کے مقابلے ایک مزدور ہے، محنت مزدوری کر کے دوڑ دھوپ کر کے کیا کرتا ہے، 4 پیسے کماتا ہے، بیوی بچوں کی ضرورت پوری کرتا ہے. وہ رات میں اس کے پاس نرم گدا بھی نہیں، ایئر کنڈیشن بھی نہیں، بنگلہ بھی نہیں، فٹ پاتھ میں بھی اگر ایسا ہاتھ رکھ کر کے وہ کیا بولتے ہیں اینٹ کے اوپر سر رکھ کے بھی سو جائے، آرام سے 8 گھنٹے کی پوری نیند لے کے صبح میں ایک دم ایکٹیو ہو کر کے اٹھ جاتا ہے. اب یہ گولی کھانے والے نا، وہ گولی بھی 2 گھنٹہ کام آتا ہے، یا زیادہ بولے 3 گھنٹہ. اس کے بعد پھر جاگنگ جاؤ، واکنگ جاؤ، مارو کتے کلے کو. اور کیا ہے، سکون حاصل کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں سب کام. تو سکون میں کہہ رہا تھا راحت حاصل کرنا نہ جی، مال و دولت سے راحت نہیں ملتی. ہمارے نبی نے فرمایا راحت چاہیے، آرام چاہیے. آج کا یہ جو ہمارا زمانہ ہے نا، کمپٹیشن کا زمانہ ہے. کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، اسے دل کی تختی پر لکھ لیں کہ ہمیں راحت ملنا ہے، آرام ملنا ہے. دنیاوی مال و دولت کے حساب سے جو اپنے سے کمتر ہے نا، ان کو دیکھو. اللہ کا شکر بھی ادا کرو گے تم، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں نعمت میں اضافہ بھی کریں گے انشاءاللہ، اور پھر راحت بھی ملے گی. ورنہ اس کا الٹا کرو گے کبھی راحت نہیں ملے گی. تو یہ حدیث میں نے پڑھی، اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.